السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ حاضرین و ناظرین اور سامعین کرام، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں انعام القرآن ٹرسٹ کے زیر اہتمام ترجمۃ القرآن کا 40 روزہ شارٹ کورس جاری ہے، اور آج ہم اللہ کے فضل سے اس کا 8واں سبق پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ترتیب میں پہلے 2 حروف شامل ہیں۔ ان میں پہلا حرف ہے ان۔ ان کا مطلب ہے اگر، یہ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم مومنین، کئی جگہ پہ یہ جملہ آیا ہے کہ اگر تم مومن ہو، کامیابی ہے، دنیا میں فتح ہے، اور اس طرح کے کئی معاملات میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر تمہارے لیے یہ انعامات ہیں۔ اور دوسرا حرف ہے ان، الف نون ان، زبر کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہے، یہ حرف بیان ہے، وضاحت کے لیے آتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان یاتی احدکم الموت، کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، یعنی لوگوں کی بدعمالیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک وقت آتا ہے کہ موت آ جاتی ہے اور پھر اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، پھر حساب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یا پھر اس طرح بھی یہ جملہ آیا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت انسان کے ساتھ جو حالات بیتتے ہیں ان کی وضاحت بیان کی گئی ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ، اور ہمارے سبق کا دوسرا حصہ ہے اردو اسماء۔ پہلا اردو اسم ہے حکم۔ قرآن مجید میں یہ 17 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ حکم کا لفظ اردو میں ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسرا اسم ہے حکمت۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ آپ کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور تیسرا اسم حکیم ہے۔ حکیم کا مطلب ہے عقل مند، دانا۔ قرآن مجید میں یہ 97 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہ اللہ کا صفاتی نام بھی ہے، اور صاحب حکم، صاحب اختیار و اقتدار بھی اس کا مطلب ہے۔ فرمایا کہ ان ربک علیم حکیم وکان اللہ علیما حکیما، کہ اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ اور چوتھا اسم ہے حلال۔ قرآن مجید میں یہ 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں، زمین میں جو حلال اور طیب چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ میں 2-4 دن پہلے بھی اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ بہت سی چیزیں حلال ہیں لیکن وہ ساری کی ساری طیب نہیں ہیں۔ طیب کا مطلب ہے کہ جو کھانے کے لیے بھی درست ہے، جو انسانی جسم کے لیے، انسانی صحت کے بھی موافق ہے۔ اور اس میں یہ بھی تفصیل ہے کہ ایک ہی چیز ایک شخص کے لیے طیب ہو سکتی ہے لیکن دوسرے کے لیے نہیں۔ جیسے کہ کوئی بیمار ہے، اس کو بہت سی چیزیں روک دی جاتی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو حلال ہیں لیکن وہ کھانے کے لیے درست نہیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے وضاحت کی تھی کہ مٹی حلال ہے، پاک ہے، لیکن یہ کھانے کے لحاظ سے درست نہیں ہے۔ اور 5واں اور آخری اردو اسم ہے خوف۔
قرآن مجید میں یہ 27 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، مومنین کا روز قیامت جو معاملہ ہوگا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کے اوپر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ خوف آنے والے زمانے کا ہوتا ہے اور غم گزرے ہوئے زمانے کا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جیسی زندگی گزار کے آئے اس پہ انہیں کوئی غم نہیں ہے، اور آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ ہمارے سبق کا تیسرا حصہ عربی اسماء ہے۔ عربی اسماء میں پہلا اسم ہے سمن، سواد کے ساتھ سمن۔ بعض دفعہ اسم لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید کے ابتدا میں ہی اللہ رب العزت نے کفار کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ سمن کا مطلب ہے بہرے، جن کو سنائی نہیں دیتا، اور قرآن مجید میں یہ لفظ 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ دوسرا عربی اسم ہے اظلم۔ اظلم کا مطلب ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ 16 مرتبہ یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ اور تیسرا عربی اسم ہے بین، بینا۔ قرآن مجید میں یہ 23 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے درمیان۔ فرمایا عوان بین ذالک۔ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گائے کے بارے میں سوال شروع کیے تو بہت سی اس میں تفصیلات ذکر ہوئیں۔ ان میں ایک تفصیل یہ تھی کہ وہ نہ تو بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو، عوان بین ذالک، بلکہ ان کے درمیان کی عمر کی ہو۔ تو بین کا مطلب ہے درمیان۔ چوتھا عربی اسم ہے بلا۔ بلا کا مطلب ہے کیوں نہیں، اور قرآن مجید میں یہ 43 مرتبہ 43 ٹائمز استعمال ہوا ہے۔ کامیاب لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بلکہ وہ لوگ کہ جو اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا لیتے ہیں، اللہ کے جو فرما بردار ہو جاتے ہیں، وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور پانچواں اور آخری اسم ہے ظہور۔ ظا جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، یہی اسم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ظہور، لیکن وہ زبر کے ساتھ ہے، ظاہر ہونا کے معنی میں۔ یہ لفظ ہے ظا کے پیش کے ساتھ ظہور، اور یہ ظہر ان کی جمع ہے جس کا مطلب ہے کمر، پشت۔ فرمایا وراء ظہورہم، اپنے پشتوں کے پیچھے، یعنی کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کے ذکر کے اندر بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور کفار کے ذکر کے اندر بھی، کہ انہوں نے اللہ کی وحی کو، اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر دیا، پیچھے انہوں نے رکھا اور اپنی انا کو، اپنی خواہشات کو آگے کیا۔ اور ظہور کا لفظ قرآن مجید میں 15 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ہمارے سبق کا آخری حصہ ہے عربی افعال، وربز۔ تو آج کا پہلا فعل ہے اکلا، الف کاف کتاب والا اور لام۔ اس کا مطلب ہے کھانا، اکلا یاکلو اکلن، آکل، اور معقول، معقولات۔ قرآن مجید میں یہ فعل 109 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا وما اکل السبع الا ما ذکیتم، کہ جو شکاری کتا جس شکار کو کھا جائے گا وہ بھی اگرچہ حلال جانور ہوگا لیکن وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ جو ابھی زندہ ہے اور آپ اس کو ذبح کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا فعل ہے بسطہ، بسطہ یبسط، بسیط، باسط، مبسط، اور بسط اس کا مطلب ہے پھیلانا، اضافہ کرنا۔ قرآن مجید میں یہ فعل 25 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے۔ یبسط پھیلا دیتا ہے۔ اور تیسرا فعل ہے بلغا۔ قرآن مجید میں یہ 77 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے پہنچنا، اور اس کا مطلب ہے بالغ ہونا۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جو یتیم ہیں
ان کے احکام ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ یتیم بچے جب وہ جوانی کو پہنچ جائیں، جوان ہو جائیں اور صاحب عقل ہو جائیں تو پھر ان کے مال ان کو واپس کر دیں جو امانت کے طور پہ آپ کے پاس موجود تھے۔ تو بالغہ کا مطلب ہے پہنچنا، اور کئی جگہ قرآن مجید میں یہ جملہ بھی استعمال ہوا وما علینا الا البلاغ المبین، وما علیک الا البلاغ، کہ آپ کے ذمے صرف اور صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے نہیں ہے مگر کھول کھول کر پہنچا دینا۔ اور ہمارا آج کا چوتھا فعل ہے تلا، تلا یتلو، تلاوت کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ اسی سے نکلا ہے۔ قرآن مجید میں 63 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من ربک، کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ جو وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے، اتلو۔ اور یہ فعل قرآن مجید میں 63 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور آج کا ہمارا آخری فعل ہے تارا کا، تا را اور کاف کتاب والا، تارا کا، ترک کرنا اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے چھوڑنا کے معنی میں۔ قرآن مجید میں یہ فعل 43 مرتبہ 43 ٹائمز استعمال ہوا ہے۔ فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ان کے والدین یا ان کے قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور آگے ارشاد فرمایا عورتوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو ان کے والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ تو تارکہ کا مطلب ہے چھوڑ جانا۔ حضرات گرامی، اللہ کے فضل و کرم سے آج کے سبق میں ہم نے تقریباً 450 الفاظ سیکھے ہیں، یعنی کہ 5 اردو اسم، 5 عربی اسم، 5 افعال، یہ 15 الفاظ کے ذریعے ہم قرآن مجید کے 450 سے زیادہ الفاظ سیکھ چکے ہیں۔ اور شروع میں جو 2 حروف بیان کیے گئے ان اور ان، یہ تو سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو اس طرح یہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا اللہ نے ہمارے لیے نہایت ہی آسان کر دیا ہے۔ تو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں اور انعام القرآن ٹرسٹ کے یہ مختصر اور دلچسپ اسباق کو پڑھیں بھی اور اسے سنیں بھی، سمجھیں بھی، اور انشاءاللہ الرحمن ہم رمضان المبارک کے آخر تک جب ہمارے 40 اسباق مکمل ہو جائیں گے تو قرآن مجید کا 90-95% ترجمہ خود کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ذوق، شوق، ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔